بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 18 مئی سن 2022 بروز بدھ۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ IMF کے ساتھ اگلے ہفتے معاہدہ طے پانے کا امکان۔ IMF کے ساتھ اگلے ہفتے معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ مفتیٰ اسماعیل مذاکرات میں شرکت کے لیے اگلے ہفتے دوحہ جائیں گے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا ہے کہ IMF اہداف پورے کیے جائیں گے۔ کم آمدنی والے اور متوسط طبقات کو مہنگائی سے بچانے کے لیے سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ IMF کے ساتھ اگلے ہفتے معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ مفتیٰ اسماعیل مذاکرات میں شرکت کے لیے اگلے ہفتے دوحہ جائیں گے۔ قرض پروگرام کی تکمیل کے لیے IMF سے تعاون جاری رکھا جائے گا۔ معاشی اصلاحات اور اہداف پورے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے پاکستانی معیشت کو درپیش چیلنجز کی نشاندہی کی۔ پاکستانی معیشت کو فوری اور طویل المدتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پاکستان پروگرام کی کامیابی سے تکمیل تک IMF کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے پر امید ہیں، جبکہ وزارت خزانہ کا اصلاحات اور اہداف مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کم آمدنی اور متوسط طبقات کو مہنگائی سے بچانے کے لیے سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے IMF کے ساتھ بات چیت میں ورچوئل شرکت کی۔ جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ IMF کے ساتھ معیشت کو درپیش چیلنجز پر بات چیت ہوگی۔ IMF کے ساتھ معاشی استحکام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ معیشت کی بہتری کے لیے قلیل اور طویل المدتی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ حکومت کو معاشی چیلنجز کی مکمل آگاہی ہے۔ معیشت کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ مہنگائی غریب طبقے کو متاثر کر رہی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ سے معاشی چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے۔ چیلنجز کسی بھی طرح کے ہوں، عام آدمی کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل پریس ایجنسی کے مطابق IMF نے وزیر خزانہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں قرض پروگرام کو جاری رکھنا، ایندھن پر سبسڈی ختم کرنے سے مشروط کیا، جنہیں گزشتہ حکومت نے متعارف کروایا تھا۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور وزارت خزانہ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی متعدد سمریوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ویلسن سینٹر واشنگٹن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنوبی ایشیا مائیکل گولڈمین نے بتایا کہ اس انتظامیہ نے معاشی بحالی کے لیے سخت سیاسی فیصلے اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن IMF میں جانے کے لیے لازمی طور پر یہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ادھر جریدے کی رپورٹ میں بھی IMF حکام کا حوالہ دے کر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ IMF قرض پروگرام کے لیے قرض پروگرام کو جاری رکھنے، پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس پر سبسڈی ختم کرنے کی شرط سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر۔ عمران خان کی وکلاء سے خطاب کی تقریب بدنظمی کا شکار۔ چیئرمین تحریک انصاف نے عمران خان کے وکلاء سے خطاب کی تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ وکلاء کنونشن سے خطاب کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے پہنچتے ہی وکلاء نے سیلفی کے لیے گھیر لیا۔ ابتدائی طور پر دھکم بیل کے باعث عمران خان کا خطاب کرنا مشکل ہو گیا، مگر بعد میں عمران خان نے تقریر شروع کی اور کہا کہ تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنے وکلاء کی ضرورت ہے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔